نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ بَلَغَ الْعُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صلو علیہ وآلہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو اسلام نے اپنی تربیت کے ساتھ اور اپنی تربیت کا پانی دیا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز مسلمان کی اسلام کو فالو کرنے والی کی ضرورت ہو اور اس پر اسلام نے اپنے فالوور کی تربیت نہ کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اخلاق کا کوئی گوشہ اٹھا لیں، وہ اس اخلاق کا تعلق بولنے سے ہو، اس اخلاق کا تعلق دیکھنے سے ہو، اس اخلاق کا تعلق سننے سے ہو، اس اخلاق کا تعلق چھونے سے ہو، اس اخلاق کا تعلق چل کے جانے سے ہو، اس اخلاق کا تعلق کلام کرنے یا مکالمہ کرنے یا مخاطب کرنے سے ہو، اس اخلاق کا تعلق رشتہ داریوں کے ساتھ ہو، کاروباری میل ملاپ کے ساتھ ہو، بتدریج یہ عنوانات آپ گنتے چلے جائیں۔ انسانی زندگی کے جتنے بھی گوشے ہیں، اسلام نے ہر گوشے کے اوپر مسلمان کی تربیت کی۔ ایون کہ اسلام نے مسلمان کی تربیت با اعتبار مسلمان کے ہی فقط نہیں کی، بلکہ یہاں تک تربیت کی ہے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو امن میں آ جاتا ہے۔ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان دوزخ کی آگ سے امن میں آ جاتا ہے، تو مومن امن سے بھی ہے، امن والا۔ لہذا اسلام نے، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے یہاں تک تربیت کی کہ کسی جانور کو بھی اذیت نہیں دینی، چاہے جہاں کے کسی انسان کو، کہ گاں کے کسی مسلمان کو، جانور کو اذیت نہیں دے سکتے۔ اس طریقے سے رب کائنات نے جو چیز پیدا کی ہے اس کو بیجا اذیت نہیں دے سکتے آپ۔ ایون کہ جب جنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے جنگ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا معنی مارا ماری ہوتا ہے، کہ دشمن کو مار دینا ہے۔ پر اسلام کی تربیت کو جب آپ پڑھیں گے تو اسلامی تربیت کیا ہے؟ اسلامی تربیت یہ ہے کہ جنگ لڑنے والے انہی کے ساتھ جنگ لڑیں گے جو تلواریں اٹھا کے لڑنے آئے ہیں۔ آپ کھیتوں کو برباد نہیں کر سکتے، چھوٹے بچوں پہ تلوار نہیں چلا سکتے، خواتین پر تلوار نہیں چلا سکتے، لوگوں کا میدان جنگ کے قریب کوئی گلہ ہے جو سنبھال کے رکھا گیا ہے، آپ اس کو خراب نہیں کر سکتے، لوگوں کے گھر برباد نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کوئی شعبہ ہو، اسلام نے ہر شعبے میں اپنے فالوور کی، اپنے ماننے والے کی قرآن اور سیرت طیبہ نے تربیت کی ہے۔ لہذا یہ سب بیان کرنے کے بعد اب میں ایک جملہ بول سکتا ہوں کہ اسلام نے اپنے فالوور اور اپنے ماننے والے کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ انسانی فطرت ہے، اگر اس کو بے مہار چھوڑ دینا، اس طبیعت کو، انسانی طبیعت کو بے لگام چھوڑ دیں تو یہ طبیعت جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتی ہے۔
اور اگر اس کو کسی تربیت میں رکھا جائے تو یہ ولایت کی اعلیٰ سیڑھی چڑھ جاتی ہے۔ اور چونکہ معلوم تھا کہ جو انسانیت ہے اس کو تربیت کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی ذات تک مسلسل انبیاء کرام کو بھیجا، اور وہ آ کے انسانوں کی تربیت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ لہذا چونکہ انسان کے مادہ میں زلزل ہے، اگر تربیت نہیں کریں گے تو مخالف سمت مڑ جائے گی، اس لیے پھر تربیت کا سلسلہ جاری رہا، اور اس تربیت کی آخری کڑی کے حضور تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ نے انسانیت کی تربیت کے ہر پہلو کو مکمل فرما دیا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اخلاق کو کمال تک، منتہا تک پہنچانے کے لیے میں آیا ہوں، یعنی مجھے بولتا سنے، مجھے سنتے ہوئے دیکھ لو، مجھے چلتے دیکھ لو، مجھے میرا بیہیویئر دیکھ لو، میرا چھونا، بات کرنا، تکلم کرنا، زندگی گزارنا، فرمایا یہ دیکھ لو، یہ اخلاق کی انتہا ہے۔ اس کے بعد اب اور کسی کا کردار اخلاق میں اضافہ نہیں کرے گا، قیامت تک یہی اخلاق ہوگا، اسی سے انسانیت کی آبیاری ہوگی، اور یہی تربیت قیامت تک چلتی رہے گی، کیونکہ اخلاق کا جو کمال نمونہ تھا جس پر خود اخلاق کو بھی ناز تھا، وہ نمونہ صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ اس ادا پر اور اس ادا کے جزئیات کے اوپر اخلاق کی انتہا ہو گئی۔ اب وہ اخلاق ہر انسان کے اوپر ادوار گزرتے جائیں گے، اخلاق کا پیمانہ ایک ہی رہے گا۔ وہ پیمانہ کیا ہے؟ وہ قرآن اور سیرت مصطفیٰ رہے گا۔ دیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کی کمی کو پورا کرتے چلے جائیں۔ لہذا انسان کو اسلام نے ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کی اخلاق کی ضرورت ہو اور اسلام نے اس کو نہ دی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ انسان کو جو چاہیے تھا اسلام نے وہ سب دے دیا، بلکہ انسان نے جو مانگا نہیں اسلام نے وہ بھی دے دیا۔ لہذا اسلام ایک امن والا دین ٹھہرا، پرسکون دین ٹھہرا، جس نے اخلاق کو، بہتری کو اور امن کو رواج دیا۔ اس دین کا نام کوئی سننا چاہے تو اسلام کا نام لیا کرے۔ اگر کسی ہستی کو سراپا امن کوئی کہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں تو حضور علیہ السلام کے سراپا اقدس کی بات کر لے۔ امن یہی سے، یہ سراپا امن تھے اور امن یہی سے پھیلا۔ اس پر ایک حدیث پڑھ دو پھر میں آگے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ حضور کے سراپا امن ہونے کی اتنی مثالیں ہیں کہ یہ سبجیکٹ اتنا وسیع ہے کہ اس کو محدود وقت میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ السلام کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ حضور کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں سن کرنا، کہ یہودی کا بچہ تھا حضور سے مانوس ہو گیا، آقا کی اداؤں پہ فدا ہو گیا، وہ حضور کی باتیں سنتا تھا، باتیں سن سن کر حضور کی طرف اس کی طبیعت کا میلان، مانوسیت، مجانست بڑھتی چلی گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوا نا، آقا کے پاس آ کے بیٹھتا اور بیٹھ کر حضور کی باتیں سنتا، اور آقا علیہ السلام کی صحبت سنگت میں بیٹھا رہتا، اور پھر زیادہ وقت گزرنے کے بعد وہ کیا کرتا کہ حضور علیہ السلام کا پانی والا نا وہ لوٹا، جب کبھی حضور نے وضو کرنا ہوتا تو جا کر نا پانی والا لوٹا اٹھا کے حضور کو وضو بھی کروا دیتا۔ حضور کی میٹھی میٹھی اداؤں نے نا اس کے گھر میں عظمت کا وہ مینار بن گیا تھا، حضور کی محبت کا، وہ جو ڈھایا نہیں جا سکتا تھا۔ کلمہ تو ابھی اس نے پڑھا نہیں ہے، لیکن حضور کی ہستی سراپا امن تھی، آقا کی ہستی سراپا محبت تھی۔ حضور نوازتے ہیں، آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے، آپ کی مسکراہٹ پہ لوگ فدا ہوتے ہیں، آپ کے سراپا کو دیکھ کر لوگ آپ کی چاہت میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، آپ کی سنگت کو پسند کرتے ہیں۔
تو حضور کے پاس بیٹھا رہتا، حضور جوتا اتارتے تو وہ اٹھا کر وہ جوتا بغل میں دبا لیتا، آقا چلتے وہ پیچھے پیچھے چلتا، حضور بات کرتے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتا اور بیٹھا رہتا حضور کی مجلس میں۔ وہ کچھ دن ہوئے تو وہ آیا نہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہو اور وہ نہ آئے، آقا اس کا نہ پوچھے، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی دیوانہ آتا ہے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے، کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ نگاہوں سے وہ اوجل ہو گیا، اس کو حضور کی نظر کا فیض نہیں ملا یا حضور بھول گئے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بچہ نہیں آتا، تو یہ پھر طویل حدیث ہے، بتایا گیا کہ حضور وہ بیمار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کا پتہ کرنے چلیں گے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں اپنی جگہ، میں انسانیت کا تقاضا سمجھا رہا ہوں۔ حضور جانتے اس کا باپ یہودی ہے اور یہ بچہ ابھی اس نے میرا کلمہ پڑھا نہیں ہے، لیکن نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ فرمایا اس کا پتہ کرنے چلیں گے۔ حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، دروازہ کٹکھٹایا نا تو یہودی نے دروازہ کھولا، اس کے باپ نے، یہودی نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر، حضور کی تعلیمات نے تو سب کو امن دے دیا تھا، نواز دیا، عطا کر دیا۔ یہ آپ کی وہ چیزیں ہیں جو بہت مشہور ہو چکی تھی کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤ، بھوکا جائے تو بھوکا نہیں رہے گا، اور کوئی ایسا جائے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ نوازتے ہیں، وہ مشہور ہو گئی تھی۔ حضور کو دیکھ کر نا وہ یہودی پہ ایک دبدبہ طاری ہو گیا، وہ دروازہ کھول کے نا دروازے کی اوڑ میں سائڈ پہ ہو گیا۔ اس نے آقا کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے، اور وہ جو بچہ تھا وہ بہت علیل ہو گیا تھا، علماء فرماتے وہ قریب المرگ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سرہانے کی طرف حضور جا کے بیٹھ گئے۔ اب نگاہ نبوت تو دیکھ رہی ہے نا کہ اس کی زندگی اختتام ہو گئی ہے، اب اس کی زندگی کے وہ چند سانس ہیں جو اس نے لینے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بچے سے پہلے کبھی نہیں کہا، وہ آ کے بیٹھتا تھا، حضور کی باتوں سے مانوس ہوتا تھا، حضور تبسم فرماتے وہ بھی مسکراتا، آقا کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر اس کا دل اس مجلس سے دوسری طرف منتقل نہیں ہوتا تھا، جم گیا تھا، وہ مستقل ہو گیا تھا مجلس مصطفیٰ میں۔ لیکن آج حضور نے اس بچے سے فرمایا کہ بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو، اے بیٹے میرا کلمہ پڑھ لو۔ اب ایک طرف اس کا باپ کھڑا ہے، ایک طرف دوسرے پہلو پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے۔ وہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے اور کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ باپ کا ڈر بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ کی اجازت کے بغیر کوئی قدم اٹھا لوں، ہے فراق کے محبت میں یا غلو محبت میں یا جنون محبت میں کوئی قدم اٹھا لوں، ایسا نہ ہو کہ باپ میرا ناراض ہو جائے۔ دل مصطفیٰ کی طرف تھا اور ڈر وہ اپنے باپ سے بھی رہا تھا کہ کہیں کوئی ایسا سوال نہ کھڑا کر دے۔ تو کبھی حضور کی طرف کبھی اپنے باپ کی طرف، تو اشارہ کر کے پوچھا کہ جو بات کہہ رہے ہیں میں وہ کر لوں؟ اس کے باپ نے بھی سر ہلا دیا۔ اب علماء نے کہا کہ اس کا سر ہلا کے باپ کی طرف یہ پوچھنا کہ یہ کر لوں جو مجھے پیغام دیا جا رہا ہے، کیونکہ دل تو میرا بہہ چکا ہے ادھر، ان کے بغیر میں رہتا تو نہیں ہوں، میری دن کا زیادہ وقت ان کی مجلس میں گزرتا ہے، لہذا دل میرا ادھر ہے۔ باپ آپ باپ ہو دنیاوی اعتبار سے، کیا میں کر لوں؟ اس کے باپ نے بھی اشارہ کر دیا کہ جب بکی گئے اس نام پر تو کلمہ پڑھ لو۔ یوں محمد چل کے ہر کسی کے گھر میں دعوت دینے تھوڑی آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے چل کے تھوڑی آتے، تمہارے تو گھر میں آئے ہیں۔ تو حضور نے کلمہ پڑھایا اور وہ صحابی بن گئے۔ وہ کیا بن گئے؟ صحابی ہو گئے۔ ان کی صحابیت میں کسی کو شک نہیں ہے، کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، کیونکہ ایمان لا کر حضور کو دیکھ تو لیا اور پھر ایمان پر ہی خاتمہ ہو گیا، یہی صحابی کی تعریف ہے۔
تو آقا علیہ السلام جب کلمہ پڑھ لیا تو حضور مسکرا دیے. آقا علیہ السلام مسکرا کر ابھی گھر سے باہر نہیں نکلے تھے کہ وہ فوت ہو گئے. اب آپ دیکھیں اس کے اوپر جملے بہت زیادہ، تربیت کی اور بہت ساری باتیں کی جا سکتی، لیکن میں اپنے سوال پر یہ حدیث میں نے پڑھی ہے. آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام نے، حضور کی بارگاہ ایسی تھی، اتنا پیار اور محبت حضور دیتے تھے انسانوں کو، مسلمانوں کو، تو پھر کرم کے دریا بہہ جاتے تھے. حضور کی تربیت جو تھی وہ جو کلمہ نہیں پڑھا تھا ان پر بھی اثر انداز ہو رہی تھی. اخلاقی پہلوؤں سے وہ بھی کتنے لوگ مسلمان در مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے دین کو ترک کرتے جا رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات تھی کہ دل فتح ہو رہے تھے، دل. لہذا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے اخلاق کو کمال پہ پہنچا دیا. اور اخلاق کا کمال کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا جو اخلاق ہے، یہ اخلاق کی عظمت بھی یہی ہے، اخلاق کی انتہا بھی یہی ہے، اخلاق کا کمال بھی یہی ہے. لہذا مسلمان کو زندگی کیسے بسر کرنی؟ مسلمان کو زندگی اس طرح بسر کرنی ہے کہ جیسا اپنے نبی علیہ السلام کو، جیسے حضور کی ذات کو دیکھا ہے، آقا کی ذات کو پڑھا ہے الفاظ کی صورت میں، اپنی زندگی کو اس رستے پہ ڈھال دینا ہے، اپنی زندگی کو ویسے بنانا ہے، اپنی زندگی کے اندر وہ رویات لانے ہیں، اپنی زندگی کے اندر وہ تعلیمات مستحضر کرنی ہے اداؤں کے اندر جو حضور علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائی.